بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینتوں سے پرہیز کے زیر عنوان ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی بعض روایتوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں پہلی روایت زیر بحث آ گئی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سیدہ نے یعنی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہا دروازے پر ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ اس کو اتار دیں۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھ کر یہ بتایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں چند چیزوں کی وضاحت کی تھی۔ پہلی بات یہ بتائی تھی کہ جس وقت ہمارے سامنے اس طرح اجمالی طور پر کوئی بات آتی ہے، تاریخی ذخیرے کو ہر لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم اس باب کی تمام روایات کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا باب وہ ہے کہ جس میں اصل چیز تصویریں نہیں ہیں، پردے پر بنی ہوئی شبیہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک منقش پردہ ہے، یعنی ایک خوبصورت چیز ہے۔ خوبصورتی کے لیے اس کو گھر میں لٹکا دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس میں ظاہر ہے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی کیا ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ہمیں زینت کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ کیا انسان کو زینت کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے دین میں کیا یہ تعلیم دی گئی ہے یا اس کو محمود یا پسندیدہ قرار دے دیا ہے؟ میں نے یہ سارے سوال اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب ہم روایت کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید بالکل صریح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے، صفائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ خدا کی زینتوں کو حرام کون کر سکتا ہے؟ پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ زینتیں ہم نے منکروں کے لیے پیدا نہیں کی، یہ تو ہم نے اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اب قرآن مجید کی اس بات کو سامنے رکھی، سورہ اعراف میں بیان کیا ہے نا، یعنی اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، چونکہ قرآن مجید کے مقابل میں جو دین کھڑا ہے وہ اصل میں صوفیانہ مذہب ہے، اور صوفیانہ مذہب کے مقدمات بالکل الگ ہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ دنیا مایا کا جال ہے، اس سے آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے۔ یہاں اگر کچھ برتنا ہے تو بس ضرورت کی چیزوں کو برتنا ہے، اس میں زینتوں کا، جمالیاتی حس کی تسکین کا کوئی سوال نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کی پوری شدت کے ساتھ نفی کر دی اور یہ کہا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں کس نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے؟ اور حرام ٹھہرایا ہی تک بات نہیں رہی، یہ کہا کہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ اہل ایمان کے لیے، یعنی آخرت میں تو صرف ان کے لیے ہو جائیں گی، یہاں بھی انہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کے طفیل منکروں کو ملتی ہیں۔ تو گویا زینتوں کے بارے میں اپنا پورا تصور بیان کر دیا اور پھر اس کے بعد آخر میں بتا دیا کہ ہم نے تو حرام صرف 5 چیزیں کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ۔ تو نہ رزق کے طیبات حرام ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر گھاس ہی سے اپنا پیٹ بھر کر جینے کا موقع مل جاتا ہے تو آپ کو کسی خوش ذائقہ چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جو متصوفانہ یا صوفیانہ مذاہب ہیں ان کی نفی کی ہے قرآن مجید نے، اور یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس دنیا میں دولت ہے یا یہ نعمتیں، یہ خیر ہے، ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن مجید نے جب ایک چیز واضح کر دی ہے تو کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے سوالات اٹھا دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ معنی تو ہو نہیں سکتے۔ اب سوال کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو روایتیں ہیں وہ ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی دیکھنا چاہیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہے، کس جگہ کی ہے، کس موقع کی ہے، یعنی ان میں اصول نہیں بیان ہوتے، اصول تو بیان ہو گئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رویہ اختیار کیا، یعنی زینتوں سے پرہیز کا، فقیرانہ زندگی کا، میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا کون سا موقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی مکے میں ایک متمول تاجر کی زندگی تھی، وہاں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ اچھی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کے دسترخوان کے بارے میں بھی بہت اعلیٰ باتیں ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ بعد میں بھی صورتحال میں بہت تبدیلی آ گئی، لیکن یہ ایک دور ہے، یعنی آپ نے ہجرت کی ہے، ہجرت کرنے کے بعد اب آپ پیغمبرانہ حیثیت سے بھی آگے بڑھ کے آپ اس پوری کی پوری قوم کے حکمران بھی بن گئے۔
اب آپ ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ آئے ہیں، ان کے لیے آپ نے مواخات قائم کی. ان میں سے بہت سے مہاجرین ہیں جن کو گویا ایک مہاجر کیمپ میں رکھنا ناگزیر ہو گیا ہے. وہ مہاجر کیمپ وہیں مسجد نبی میں ہے، پاس ہی آپ رہتے ہیں، وہیں سے سارا نظم چلایا جا رہا ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کے ہاں، آپ کے گھر میں زینتوں سے پرہیز کی زندگی بسر کی جائے گی، یعنی گویا ایک اسوہ قائم کیا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زندگی اختیار کی، چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے زینتوں سے پرہیز کی یہی زندگی اختیار کیے رکھی. یہ جس کی تصویر اوپر آئی ہے کہ ایک پردہ بھی گوارا نہیں ہے. اور اس طرح مسلمان حکمرانوں کے لیے، یعنی جو مسلمانوں کے حکمران ہوں، ان کے لیے یہ اسوہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا کہ رفاعیت کے زمانے میں، یعنی اگر قوم میں خوشحالی ہے، وہ یہ ایمرجنسی نہیں ہے، صورتحال اچھی ہے، تو داؤد و سلیمان علیہ السلام کی طرح بے شک سرہم ممردم من قواریر تعمیر کرے. یعنی جیسے انہوں نے شیشے کے محل بنائے جن میں ملکہ بلقیس بھی دیہاتی ہو کر رہ گئی، بے شک تعمیر کرے، کوئی معنی نہیں ہے اس میں. اور ان میں بادشاہوں کی زندگی جئیں، مگر جب ان قوموں کے ذمہ دار بنا دیے جائیں جن کے غرباء اپنے بچوں کی تعلیم، علاج معالجے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہوں، تو ان کی زندگی اسی طرح فقیرانہ ہونی چاہیے. یہ اسوہ قائم کیا. خلافت اور حکومت کے ذمہ داروں کے لیے یہی منہاج نبوت ہے. اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہاج نبوت، یعنی خدا کے پیغمبر اگر اس طرح کے حالات میں ذمہ داری سنبھالیں تو حکومت کرنے کا ان کا منہاج، ان کا طریقہ کیا ہوگا. یہ منہاج نبوت اللہ کے آخری پیغمبر نے قائم کیا، اور خلفائے راشدین کی حکومت کو اسی بنا پر خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے. یعنی انہوں نے اسی کی پیروی کی، وہ اسی تشویش پہ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور بہت سے حالات پیش ہوئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر رکھا. یہ کہیں سیدنا عثمان کے زمانے میں جا کر حالات میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں جو اسوہ بیان ہوا ہے وہ کن کے لیے ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کیوں اختیار کی. روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں جب رکھ کر نہیں دیکھا گیا تو بعض مطلق تصورات ان سے برآمد کر لیے گئے، جہاں تک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پیرلل دین کی صورت اختیار کر گئی. یعنی قرآن مجید اور تعلیم دے رہا ہے اور مقاصد بیان کر رہا ہے. قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جدوجہد کیجئے، دولت کمائیے، خیر سمیٹیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کیجئے. انسان کو صرف ضرورتوں تک محدود نہیں رہنا ہوتا، اس کو اللہ نے حصے جمالیات دی ہے، وہ زینتیں بھی اختیار کرے گا، چیزوں کو بنائے گا بھی، سنوارے گا بھی. زینتوں کے مختلف پہلو ہیں، وہ آواز کی بھی زینت ہے، وہ گھروں کی بھی زینت ہے، وہ شہروں کی بھی زینت ہے، عمارتیں بھی بنیں گی، عظیم الشان عمارتیں وجود میں آئیں گی، سب ہوگا. لیکن یہ غریبوں کی صورتحال کی خرابی کی قیمت پر نہیں ہوگا. اور جو لوگ ذمہ دار بنائے گئے ہیں، بہرحال ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. اگر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جیسی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی مہاجرین کی وجہ سے، تو پھر حکمرانوں کا، ذمہ دار لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور انہیں کس حد تک فقیرانہ زندگی اختیار کر لینی چاہیے، اس کو بیان کی. اس کے بعد دوسری روایت ہے، عائشہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت ستر منصوب علیہ تصاویر فعرفت الغضب فی وجهه فقلت اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ قالت فاتقته فاخذته فجعلته برفقتین فکان یرتفق بهما فی بیتہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں بنی تھیں. میں نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چنانچہ فوراً عرض کیا میں اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کو پھاڑا اور اس کو لے کر اس کے 2 تکیے بنا لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ان سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. یعنی وہ پردے کی جگہ استعمال کیا گیا تو آپ نے ناگواری محسوس کی، اس لیے کہ وہاں مجرد زینت پیش نظر تھی. اسی کو انہوں نے پھاڑا، کاٹا اور ان سے 2 تکیے بنا لیے جو ایک استعمال کی اور ضرورت کی چیز تھی. تو آپ بیٹھتے بھی تھے اور آپ نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. میں نے لکھا یہ اس لیے کہ اب وہ کپڑا زینت کے بجائے ضرورت کی ایک چیز کے لیے استعمال کیا گیا تھا. گویا آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ضرورت کے حد تک
تو بہرحال چیزیں ہوں گی، تکیہ بھی چاہیے، بچھونا بھی چاہیے، کہیں لیٹنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، لیکن بس جہاں تک ہم محدود رہیں گے، اس لیے کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لحاظ سے مجھے اپنے معاملات کرنے ہیں۔ تو ایک شاندار اسوہ قائم کیا، اسی کی تفصیلات آگے کی روایتوں میں بھی آئیں گی اور آپ یہ دیکھیں گے، لیکن ان بنیادی مقدمات کو ذہن میں رکھیے کہ روایت ہمیشہ اطلاقی ہوگی، اس کو ایک صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھا جائے گا، اور قرآن مجید جب ایک فریم متعین کر دے گا تو اس سے تجاوز نہیں ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی ہے کہ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کسی دوسری چیز کی روشنی میں سمجھا جائے، اصل میں روایتیں اس کی احتیاج رکھتی ہیں کہ ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یعنی قرآن مجید بتائے گا کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس نے انسانوں کے لیے کن چیزوں کو جائز رکھا ہے، اس کی حرمتیں کیا ہیں، ان حرمتوں کے لیے کیا ضروری تقاضے ہیں، زینتوں کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ اپنے ایمان لانے والوں سے کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں سے متعین ہو جائیں گی، پھر ان کے اندر رکھ کر روایتوں کو دیکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔